اور میری یہ خوش نصیبی کہ میری ایک سیاہ رات ان پاک ہستیوں کے ذکر سے روشن ہو گئی. دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس محفل کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہم سب ماتاب طریقت، آفتاب شریعت، منبع روحانیت حضرت قبلہ سیدی و مرشدی بابا پیر مصطفیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی یاد میں یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں. آج قبل از محفل مجھے دربار عالیہ میں جب حاضری اور فاتحہ کا موقع نصیب ہوا تو وہاں کی خوشبو، وہاں کی چمک اور وہاں پھولوں کی مہک مجھے یہ پیغام دے رہی تھی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں بابا پیر مصطفیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت تمام اولیاء کرام جنہوں نے دنیا میں اپنا کردار چمکا کے رکھا، اپنا معیار بنا کے رکھا. اب قیامت آ جائے گی لیکن ان کا تذکار بھی چمکتا رہے گا، ان کا مزاج بھی چمکتا رہے گا، ان کا ذکر بھی روشن رہے گا، ان کی فکر بھی روشن رہے گی، ان کی قبر بھی چمکتی رہے گی. دنیا میں ہزاروں بادشاہ سلطنتیں کی، حکومتیں کی، ریاستیں قائم کی، ان کے نام نشان مٹ گئے. آل ساسان وہ خاندان ہے جس نے ہزاروں سال ایران کی سرزمین پر حکومت کی، لیکن اس خوبصورت جامعہ مسجد عمر فاروق میں بیٹھنے والا شاید ہی کوئی بندہ ہو جو جانتا ہو کہ آل ساسان کون تھے. لیکن آج بھی میرے مصطفیٰ کریم کے ہر غلام کا نام زندہ ہے. دور نہیں جاتے، دریائے راوی کے کنارے چلے جاتے ہیں. ایک جانب ایک بادشاہ کی اور بادشاہ کی ملکہ جس کا نام ملکہ نور جہاں ہے، اس کی قبر ہے، اور ان میاں بیوی کی قبروں پر ان کی اپنی بیٹی نے یہ شعر لکھوایا ہے: پر مزار ماں غریباں نئے چلا کے نئے بلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے. اس کی اپنی بیٹی نے لکھوایا ہے کہ میرے ماں باپ ایسے بد نصیب ہیں، ان غریبوں کی قبر پر کوئی پروانہ آ کے شمع پر اپنی جان نشاور نہیں کرتا، اور کوئی بھی بلبل یہاں پہ آ کے نغمے نہیں گاتی، یہاں پہ کوئی مسلمان فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں. اور اسی دریائے راوی کے دوسرے کنارے پر جائیں تو ایک بابے کی قبر کے اوپر لکھا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملہ لا رحمہ. حقیقت میں بتایا جا رہا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایمان کا نور بخشا، عمل صالح کا شعور بخشا. اللہ نے انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی. پاکیزہ زندگی سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ کوئی نیا جنم ہونا ہوتا ہے، بلکہ پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر باقی رہتا ہے، ان کا فکر باقی رہتا ہے، ان کا دستور باقی رہتا ہے، ان کا پاکیزہ منشور باقی رہتا ہے. وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکن بن کے جیتے ہیں. آج بھی یہ ولی کامل بابا پیر مصطفیٰ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. آج بھی ہماری سانسوں کے ساتھ ان کی محبت چلتی ہے. آج بھی ہم جیتے ہیں تو جب بھی یہاں سے کوئی خوبصورت عقیدے والا گزرتا ہے تو فاتحہ پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. تو یہ حقیقت میں وعدہ ہے اللہ پاک کا کہ فلنحیینہ حیاتا طیبہ. تم چلے جاؤ گے لیکن تمہاری پاکیزہ زندگی اس صورت میں باقی رہے گی، تمہارا ذکر بھی باقی رہے گا، تمہارا شان بھی باقی رہے گا. اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے. اور اس کی یوں بھی تعبیر کی جا سکتی ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ کہ اللہ رب العزت انہیں اس زندگی میں بھی پاکیزہ فکر اور پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ معیار عطا فرماتا ہے. اور جب دنیا سے جاتے ہیں پھر بھی اللہ کا وعدہ ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ رب کا وعدہ ہے کہ دنیا کی بشارتیں بھی انہی کے لیے ہیں، آخرت کی بشارتیں بھی انہی کے لیے ہیں. یہ وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دنیا کی خاطر نہیں گزاری،
دنیا داروں کے لیے نہیں گزاری، انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے ذکر خدا کے سائے میں گزاری ہے، عشق مصطفیٰ کے سائے میں گزاری ہے۔ اور جو بھی ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ سے مزین ہو کر ولی کامل کی مسند پر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر تصنع نہیں رہتا، تکلف نہیں رہتا، بناوٹ نہیں رہتی، دنیا داری، خوشامد داری، یہ چیزیں باقی نہیں رہتی ہیں۔ اس کا بعد ثبوت داتا جویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پہ بار بار فاتحہ خوانی کرنے والے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، جو لاہور کے پاس کی نہیں تھے، لیکن جب داتا کی نگری میں آئے تو داتا کی نگری کی ہو کے رہ گئے۔ بڑے بڑے فقیر آئے، حضرت شاہ المالی آئے، حضرت پیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا بڑا جگرا تھا، آئے اور سب کچھ دیکھ کر بھی پتا چل بھی چکا، پھر بھی واپس ہندوستان چلے گئے فیض تقسیم کرنے۔ لیکن میاں میر رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آئے تو داتا کی نگری کے ہو کر رہ گئے۔ تو آپ ایک دن آرام فرما رہے تھے تو اورنگزیب عالمگیر جو ہندوستان کا مشترکہ ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا تو اسے خبر ملی جہاں پہ اللہ کی ولی رہتے ہیں، ایک فقیر رہتے ہیں جو باقی ولایت کے منصب پہ فائز ہیں۔ جوانی کی عمر تھی اور جوانی مستانی بھی ہوتی ہے، اور جوانی میں تھوڑا سا اکڑ پن بھی ہوتا ہے، بندہ اکڑ خان ہوتا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر علماء سے، اولیاء سے، صلحاء سے محبت کرتا تھا، لیکن جوانی کے اندر تھوڑی سی زید اور انا بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی جفا کا انداز بھی ہوتا ہے۔ تو جب اس نے دربار پہ آیا نا، اس نے کہا کہ میں نے فقیر سے ملنا ہے، حضرت میاں میر سے ملنا ہے۔ آپ کا مرید جو باہر کھڑا تھا اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ آپ اندر آرام فرما رہے تھے، وہ دروازہ بند تھا، وہ فقیر باہر بیٹھے اللہ اللہ کی صدا پیش کر رہا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ اب تم نہیں مل سکتے۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ فرمایا کہ ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے پیر و مرشد اس وقت آرام فرما رہے ہیں، مرشد کامل شیخ کامل میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے آرام کا وقت ہے، تم نہیں مل سکتا، تجھے اجازت نہیں ہے۔ اورنگزیب عالمگیر اس کے ماتھے پہ شکن آیا، اس نے کہا ساری دنیا ہم سے اجازت لے اور ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا، یہ فقیر، یہ درویش، یہ ملنگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بادشاہ نے کہا میں نے ملنا ہے، تو جا کے بتا تو صحیح کہ ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر آئے۔ وہ ملنگ تو ملنگ تھا، وہ درویش تو درویش تھا، درویشوں کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ داتا صاحب کے مزار پر بیٹھنے والا ملنگ جب جنرل ضیاء الحق داتا دربار حاضری دینے آیا نا، ساری دنیا اس کے گھٹنوں پہ پڑی، قدموں پہ پڑی، لیکن فقیر جو داتا صاحب سے سچا عشق کرتا تھا وہ دیوار سے ٹیک لگا کر اللہ رب کی صدا پیش کر رہا تھا۔ جنرل ضیاء الحق اس کے پاس گیا، کہنے لگا سارے اٹھ کر مجھے ملے، تو میرے پاس نہیں آیا۔ تو اس فقیر نے جو جملہ بولا علماء شعر کی صورت میں پیش کرتے ہیں، اس فقیر نے کہا ہزاروں بادشاہ آئے، ہزاروں سلطنت بدلی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا اس کی حکومت مٹ نہیں سکتی۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لذیذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیپل پارٹی کے دور میں آپ کو سزا کاٹنی پڑی، قید کاٹنی پڑی، آپ کو پابند سراست کیا گیا، تو صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ آپ نا چکر کاٹنے لگ پڑے، وہ چکر کاٹتے جا رہے ہیں اور فرمانے لگے کہ اب یہ زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکتا، اس نے ہمارے یار کو دکھ پہنچایا، اس نے حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لذیذ رحمۃ اللہ علیہ پہ ظلم کیا ہے، تو اس نے ہمارے یار کو دکھ پہنچایا، اب یہ حکومت زیادہ دیر نہیں کر سکتا۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ حکومت چلی گئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ووٹنگ، یہ الیکشن، یہ باتیں ایک طرف ہوتی ہیں، باقی حکومتوں کے فیصلے رب کے فقیر کرتے ہیں، یہ سارے ان کے اپنے ہاتھ میں سارا نظام ہوتا ہے، جو اصل میں فقیر ہوتا ہے۔ تو اس ملنگ کو پتا تھا کہ اصل بادشاہی تو میرے پیر کی ہے، اصل بادشاہی تو میرے پیر کی ہے، اصل بادشاہی تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اس نے کہا تو بادشاہ ہے تو اپنے گھر ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں نہیں ملنے دوں گا جب تک میرے شیخ کامل آرام سے بیدار نہیں ہوں گے، جب تک وہ اٹھیں گے نہیں تو مل نہیں سکتا۔ اس نے جب یہ بات سنی نا تو اورنگزیب عالمگیر وہ خانقاہی نظام سے واقف تھا، ادب آداب سے واقف تھا، کہنے لگا اچھا اگر تو ضد کرتا ہے نا تو یہ رکا جو میں نے لکھا ہے یہ اپنے پیر کامل کو دے دینا۔ اس رکے کے اوپر اس نے نا ایک مصرع لکھا، مصرع لکھ کے اس فقیر کو تھمایا،
اور خود چلا گیا. اسی وقت ہی حضرت میاں میر نیند سے فوراً اٹھے, دروازہ کھولا, فقیر پریشان کھڑا ہے. آپ نے فرمایا اے ملنگ پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا حضور جہاں بادشاہ آیا تھا اورنگزیب عالمگیر یہ رکا دے کر گیا, بڑے غصے میں گیا. اس رکے کے اوپر لکھا تھا درے درویش راہ دربان نبایت. ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میاں میر صاحب آپ رب کے فقیر ہیں اور فقیروں کے دروازے پہ چوکیدار اچھے نہیں لگتے. فقیروں کو کیا ضرورت ہے سیکیورٹی کی, فقیروں کو کیا ضرورت ہے پہرے داروں کی, چوکیداروں کی, یہ اچھے نہیں لگتے فقیروں کے دروازوں پر چوکیدار کھڑے ہوں. تو میاں میر رحمۃ اللہ علیہ حکومت کے چاپلوس نہیں تھے, وہ رب کی رضا تھی. نفرت بھی اللہ کے لیے تھی, پیار بھی اللہ کے لیے تھا, تکرار بھی اللہ کے لیے تھا. ان کا معیار اللہ کی رضا تھی. آپ نے جب وہ رکا پڑا نا, فوراً آپ نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر آپ نے کچھ لکھا, لکھ کر فرمایا اس بادشاہ کو فوراً جا کے میرا سلام بھی دو, یہ پیغام بھی دو, یہ رکا بھی دو. جب فقیر پیچھے دوڑا کہنے لگا بادشاہ ہمارے پیرو مرشد اٹھ گئے ہیں, میری بات سنو. بادشاہ کیونکہ اس وقت غصے میں تھا, کہنے لگا میں بات نہیں سنتا. آپ نے فرمایا اس پیر صاحب کے جو مرید تھے, ملنگ تھے, وہ کہنے لگے کہ بادشاہ بات سن, یہ رکا تو پکڑ لے. بادشاہ کی اب دل میں بات آئی, اس رکے پہ لکھا ہوگا کہ معذرت اے بادشاہ علی مرتبت, آپ آئے, ہم جاگ نہ سکے, آپ کی خدمت نہ کر سکے. لازمی بات ہے کوئی معذرت کا آنا لہجہ بنایا ہوگا, لازمی بات ہے کچھ معافی کے جملے لکھے ہوں گے. لیکن بادشاہ کو پتہ نہیں تھا فقیر اپنی حکومت میں مست ہوتا ہے. فقیر اس دنیا کی حکومت سے متاثر بھی نہیں ہوتا, ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا. تو اس فقیر کا وہ رکا جب اس بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تو ذہن میں یہ غلط فہمی تھی. لازمی بات ہے معافی نامہ لکھا ہوگا, لیکن اس فقیر نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے علیحدہ رکا بھی نہیں لیا, بلکہ اسی رکے کی پچھلی جانب لکھا تھا. وہ رکا جس کے اوپر اس نے لکھا تھا نا کہ درے درویش رات دربان نبایت, کہ فقیر کے دروازے پر چوکیدار نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری طرف میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا ببایت تاج سگے دنیا نہ آیت, ہونا چاہیے فقیر کے دروازے پر چوکیدار اس لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی دنیا کا کتا فقیر کے بوئے پہ نہ آ جائے, تاکہ کوئی دنیا کا کتا فقیر کے دروازے پہ نہ آ جائے. تو یہی فقیروں کا انداز ہوتا ہے, جب ان فقیروں کے عرص پر آئیں تو دنیا کو طلب کرنے نہ آئیں, جب کسی فقیر کے مزاج پہ جائیں تو دنیا کی طلب میں نہ جائیں, دنیا کی محبت میں نہ جائیں, اپنا بیٹا بیٹی جانور بھینس گائے اس خاطر نہ جائیں. جب بھی بابا پیر مصطفیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ جائیں تو فوراً عرض کریں کہ یا اللہ تعالیٰ اس فقیر کے صدقے مجھے صراط مستقیم عطا فرما, اس فقیر کے صدقے مجھے اپنی معرفت نصیب فرما, اس فقیر کے صدقے مجھے وہ راہ نصیب فرما جس راہ پر یہ فقیر چلا, دنیا سے چلا گیا ہے. آج بھی بابا مصطفیٰ شاہ زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, آج بھی ان کی ولایت کو مانا جاتا ہے. مجھے بھی وہی راستہ نصیب فرما, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ان فقیروں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس دنیا کی چاہت لے کر آتا ہے, چونکہ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ اس غلط فہمی میں تھے کہ مجھے پروٹوکول دیا جائے گا, مجھے شاہانہ جو استقبال وہ کیا جائے گا. چونکہ دنیا کی طرف کرنے آئے تھے تو آپ نے بتا دیا درے درویش رات دربان نبایت ببایت تاج سگے دنیا نہ آیت. اس وجہ سے ہم چوکیدار کھڑا کرتے ہیں تاکہ کوئی دنیا کا طلب کرنے والا نہ آئے, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا جیفۃ و طالبھا کلاب, فرمایا دنیا مردار ہے اور اس دنیا سے محبت کرنے والا بہت بڑا کتا ہے. اور جو دنیا کی طرف رکھتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے کسی صورت میں مل جائے, یہ تو سرکار دو عالم کا بھی وعدہ ہے, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فرمایا جو اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اسے اللہ مل جاتا ہے, اور جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے.
کہ دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو فقیر کبھی نہ دنیا کو طلب کرتا ہے نہ اپنے مریدوں کو دنیا کی طرف سکھاتا ہے. حضرت داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعذور میں لکھا, میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ کو غصہ تو نہیں آ رہا؟ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو محسوس کر رہے ہیں, اگر محسوس نہیں کرتے تو پھر تقریر کرنے کا فائدہ نہیں. میں چاہتا ہوں نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ میری بات محسوس کرے. اگر آپ محسوس نہ کریں گے تو بے اس قوم سے تو کتاب کا فائدہ کوئی نہیں. اس وجہ سے آپ میری باتیں محسوس کریں, ہر بندہ میری بات محسوس کرے, اور جو اچھا محسوس کرے اس کو لاکھوں سلام, جو برا محسوس کرے پھر بھی میں برا محسوس نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر, برا جانے بھلا جانے. تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ مردان خدا, ان کو ہمیشہ دین کی طلب ہوتی ہے, نہ دنیا کی طلب کرتے ہیں نہ دنیا کی طلب سکھاتے ہیں, اور نہ ہی دنیا کے طالبوں کو پسند فرماتے ہیں. داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف المعذور میں کہ میں اپنے شیخ کامل کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا تو چند صوفی لوگ وہ چادر پھیلائے نا پیسے مانگ رہے تھے, کہہ رہے تھے ہمیں کچھ اللہ کے نام پر خیرات دو. تو میں نے اپنے پیر کامل کو عرض کیا کہ یا شیخ کامل یہ کیسے صوفی ہیں جو دنیا کو طلب کرتے ہیں, پیسے کو طلب کرتے ہیں؟ تو میرے پیر کامل نے فرمایا اے علی جویری, بات دراصل یہ ہے جو ان کا پیر ہے نا وہ مریدوں کو طلب کرتا ہے اور یہ مرید دنیا کو طلب کرتے ہیں. جو حقیقی مرشد کامل ہوگا وہ پیر مریدوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا, مرید اس کے پیچھے بھاگیں گے. اور جو حقیقی پیر ہوگا وہ مریدوں کی طلب نہیں کرے گا, اور اس کے جو مرید ہیں وہ دنیا کی طرف نہیں کریں گے. اور جو پیر اس حالت میں اس کنڈیشن میں ہو کہ صبح و شام دوپہر بس دیکھے کہ کسٹمر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, میرے فالوورز میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, میرے مرید زیادہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, اگر وہ اس طلب میں ہوگا تو وہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے اس کے مرید دنیا پرست بن جائیں گے. اس وجہ سے پیر کو خدا پرست ہونا چاہیے. جب وہ خدا پرست ہوگا اس کے مرید بھی اللہ کی رضا کے تابع ہوں گے, اور اگر وہ مرید کو طلب کرنے والا ہوگا اس کے مرید جو ہیں وہ دنیا کو طلب کرنے والے بن جائیں. اس وجہ سے دعا کرے اللہ پاک جب ہم اس مزار اقدس میں لیٹے ہوئے اس ولی کامل کے عرش پاک پہ آئے ہیں تو اللہ پاک ہمارے شعور کو اجاگر فرمائے, اللہ ہمارے ضمیر زندہ فرمائے, اللہ ہمارے دل جو سو چکے ہیں اللہ پاک اس ولی کامل کا صدقہ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے, زندہ فرمائے. حضرت فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اٹھ فریدہ ستیا میلہ دیکھن جا, مل جائے کر کوئی بخشیا تو بھی بخشیا جا. ان میلوں پہ ان عرصوں پہ آنے کا ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کسی ولی کامل کی نگاہ ہم بدکاروں پہ پڑ جائے, ہماری بدی نیکی میں بدل جائے, ہم بدبختوں کے بخت سنبھلے ہو جائیں, ہماری قسمت روشن ہو جائے. تو یہی طلب لے کر آئے. جو برتن ایسے ہو نا اس میں پھر چاول ڈلتے ہیں, اور جو برتن ایسے ہو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا. تو جب بھی آئے اپنے برتن پھیلا کے آئیں, جب برتن پھیلا کے کسی فقیر کے ساتھ آپ وابستہ ہوں گے اللہ کرم نوازی فرما دے گا. آج ہی یہ بات صرف تعدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ طلب کیا کریں. آج بھی کوئی ایسا شہر نہیں, کوئی ایسا گاؤں نہیں جس گاؤں میں جس شہر میں اللہ کے ولی موجود نہ ہو. ہر جگہ پہ ولی کامل موجود ہے, صرف ہمیں یہ دونوں آنکھیں روشن کرنی. ہم نے پیر پراٹوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, ہم نے ان کے پیچھے نہیں بھاگنا, ہم نے پیر کامل کی تلاش کرنی. ہمیشہ جو پیر کامل ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے, ہو سکتا ہے وہ بوسیدہ کپڑوں میں ہو سکتا ہے اس کی ظاہری حالت پر گندا ہو. سرکار دو عالم نے فرمایا رفع اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرا. ڈھیر سارے ایسے پر گندا بالوں والے ایسے لوگ جنہیں دنیا کیر فقیر سمجھتی ہے, اپنے دروازوں سے دھکے دیتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہی ہوتا ہے, زبان سے بات نکلتی ہے اللہ پوری فرما دیتا ہے. میں نے آج ہی ایک فقیر خدا سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مجھے کوئی دعا دے, تو اس نے بڑی خوبصورت دعا دی
وہ فرمانے لگے کہ میری تجھے دعا ہے کہ تجھے کاملین کے قدموں میں بیٹھنا نصیب فرمائے. عامل تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، کامل کہیں کہیں نصیب ہوتے ہیں. اور اگر کاملوں کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، کاملین کی میت اور رفاقت نصیب ہو جائے، تو کاملین کی میت میں بیٹھنا ہی ناقص انسان کو کامل بنا دیتا ہے. تو اس وجہ سے ایک عورت حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے قدموں میں آئی اور اپنے بیٹے کو سامنے کر کے کہنے لگی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بیٹے کا دل جو ہے وہ آپ کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے. میرے بیٹے کے دل کا تعلق آپ کے دل سے ہے. گویا وہ عورت بھی عام عورت نہیں تھی، کوئی اللہ والی تھی جس نے دیکھ لیا تھا، جسے پتا چل چکا تھا. وہ فقیر عورت کہنے لگی کہ یا غوث العظم دستگیر مہربانی فرمائیں، میں اپنا حق آپ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں. میں اپنا حق نہیں رکھتی، یہ بیٹا میری خدمت نہ کرے، میں چاہتی ہوں یہ آپ کے قدموں میں پڑا رہے. آپ اسی شریعت بھی سکھائیں، طریقت بھی سکھائیں. قرآن کی نص سے فقیر وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جہاں پر شریعت بھی ملتی ہے، طریقت بھی ملتی ہے. جو فلما بلغ مجمع البحرین، اس کی جو صوفیانہ تفسیر صوفی مفسرین فرماتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جہاں پہ 2 درجات تھے، تو صوفی لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک شریعت کا درجہ تھا، ایک طریقت کا درجہ تھا. تو جو اللہ کا فقیر ولی ہوتا ہے وہ شریعت کا انکار نہیں کرتا، وہ شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور دنیا والوں کو حق کی راہ دکھاتا ہے. وہ نہ شریعت کا انکاری ہوتا ہے نہ طریقت کا انکاری ہوتا ہے. تو اس فقیر عورت نے کہا یا غوث العظم دستگیر مہربانی فرمائیں، میرے بیٹے کو شریعت کا سبق بھی دیں، طریقت کا سبق بھی دیں. فرمایا ٹھیک ہے، اس بیٹے کو یہاں پہ بٹھا دو. وہ عورت چلی گئی. کافی دنوں کے بعد آئی تو بیٹے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، جسم سے گوشت غائب ہو چکا ہے، ہڈیاں نکل آئی. چونکہ حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے درس دے دیا تھا کہ بیٹا تو نے مجاہدہ کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے. ریاضت مجاہدے یوں تو حاصل نہیں ہوتے کہ بندہ صبح بھی ٹک کے کھائے، دوپہر کو بھی ٹک کے کھائے، شام کو بھی ٹک کے کھائے اور اتنا کھائے کہ معدہ خراب ہو جائے، جسم تباہ و برباد ہو جائے اور بندہ کہ جی میں فقیر بھی بننا چاہتا ہوں. فقیر بننے کے لیے 3 چیزیں انتہائی ضروری ہیں کہ بندہ کم بولے، کم کھائے، کم سوئے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں یہ تینوں توفیقیں اللہ نصیب فرمائے. یہ توفیقات نصیب ہو گئی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، تو انشاءاللہ ہمیں حق کا راستہ بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. تو حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ درس دیا تھا کہ ریاضت بھی کرنی ہے، مشاہدہ بھی کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس بیٹے کا رنگ زرد پڑ چکا ہے، جسم سے گوشت غائب ہے، ہڈیاں نکل آئی ہیں. اور بیٹا کیا کر رہا ہے؟ جو کا سوکھا ٹکڑا، جو کی روٹی ہے اور وہ بھی تازی نہیں، باسی روٹی، اس کا خشک ٹکڑا پانی میں بھگو کے وہ کھا رہا ہے. اس فقیر عورت نے دیکھا، کہا کہ فقیر بننا اتنا آسان تو نہیں. عشق ورڑا جادو ہے، بس نین ملا کے لٹ لینا، لوگ دشمن بن کے لٹ دے، نہیں یار بنا کے لٹ لینا. یہ عشق تو اپنی ادائیں رکھتا ہے. تو ماں کہنے لگی کوئی نہیں، خیر ہے، اس نے عاشق بننا ہے، اب عاشق بننا اتنا سوکھا کام تو نہیں. اور میں نے ایک فقیر کی کتاب سے پڑھا کہ زیادہ تر ولی وہ عاشق ہیں، بہت کم ولی ایسے جو محبوب ہیں. اور محبوبوں میں ایک نام خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا ہے، ایک نام حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. چند اور ولی بھی ہیں جو محبوبیت کی مسلط پہ فائز ہیں. اور ان تمام محبوب اولیاء کے جو سردار ہیں وہ حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان محبوب الاولیاء اور سید المحبوب الاولیاء حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارگاہ میں جانے والی وہ فقیر عورت بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر کہنے لگی فقیر بننا ہے تو خیر ہے، جو کہ سوکھی روٹی کھاتا ہے، فقیروں کے دربارے پہ یہی کچھ ملتا ہے. جب آگے بڑھی نا تو اس نے دیکھا کیا، حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نا بالکل تازی بھونی ہوئی مرغی کھائی ہے اور اس کی ہڈیاں سامنے پڑی. جب ان ہڈیوں کو سامنے دیکھا نا تو اس عورت کا یارائے ضبط نہ رہا، حوصلے کے بندھن ٹوٹ گئے. ماں تھی اور ماں شکوہ کرتی ہے تو ماں شکوہ کر کے کہنے لگی کہ بابا جی یہ گلاں چنگیاں تے نہیں، یا غوث العظم دستگیر یہ ادا اچھی تو نہیں کہ آپ خود تو تازہ بھنی ہوئی مرغی کھاتے ہیں
اور میرے بچے کو آپ نے جو کی سوکھی روٹی کھلائی ہے، آپ اگر خود یہ کھا رہے ہیں تو اپنے شاگردوں سے، بچوں سے بھی ایسے ہی سلوک کریں۔ حضور غوث العظم دستگیر نے سمجھانا تھا شریعت کس کو کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں، اور فقیری کا جو مقام ہے وہ کتنا بلند مقام ہے۔ آپ خاموش رہے، اس عورت کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے وہ جو ہڈیاں جمع تھی ایک برتن میں، آپ نے وہ برتن پکڑا، پکڑ کے ان ہڈیوں کو اشارہ کر کے فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، اے ہڈیوں اس اللہ کے نام پر جو اللہ وہ سیدھا ہڈیوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، اس کے نام پر زندہ ہو جاؤ۔ اسی وقت ان ہڈیوں پر گوشت لگا، زندہ مرغی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، کوئی جس مرغی کو کھایا تھا وہ زندہ ہوئی اور وہاں پہ حرکت کرنے لگی۔ آپ مسکرائے، فرمایا خدا کی بندی تیرا بیٹا بھی فقیر بننے کے ابتدائی مراحل میں ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ مردہ اور کھائی ہوئی مرغی کو زندہ کر سکے، پھر وہ بھی جو کی روٹی نہیں کھائے گا، وہ بھی بڑی مرغی کھائے گا۔ تو اس وجہ سے ان مزاروں کو دیکھ کر، ان چراغاں کو دیکھ کر، ان خوشبوؤں کو دیکھ کر آپ کا میرا ہم سب کا جی تو للچاتا ہے، ہمارا بھی جی کرتا ہے ہم بھی دنیا سے جائیں اور ہمارا جنازہ امیر المجاہدین فنافی خاتم النبیین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے ہمارا جنازہ حاجی ملت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ جب بن دادن خان سے ہمارا جنازہ اٹھے تو حضور حافظ القرآن، خادم شریعت، عامل شریعت، حضور قبلہ سرمایہ من فقیر قبلہ الحاج الحافظ پیر نذیر احمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جیسا یہ رش کی آسمان جنازہ ہو کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آسمان بھی رش کر رہا ہے، وہ فقیر جس نے اس بنجر زمین کو بہار آسمان کر دیا، وہ فقیر جس نے بیٹادن خان کو عروج، وہ وقار، وہ بلندیاں بخشی کہ آج آسمان بھی سلامیاں پیش کرتا ہے، یہ چاند ستارے بھی بیٹادن خان کی روشنی پر سلام پیش کرتے ہیں۔ جس بیٹادن خان کی زمین پر بیٹھ کر، ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اس فقیر نے دین کی ایسی خدمت کی کہ پورا پاکستان آج اس مرد کلندر کو سلام پیش کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے جنازے کو دیکھ کر میرے شیخ کامل، میرے استاد کامل کے جنازے کو دیکھ کر میرا بھی دل کرتا ہے، ہر شاگرد کا دل کرتا ہے، ہر مرید کا دل کرتا ہے، بن دادن خان کے ہر فرد کا دل کرتا ہے کہ بن دادن خان کی تاریخ کا ایسا بڑا جنازہ کاش ہمارا بھی ہو۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے ہمیں بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا، ہمیں بھی وہ چکی پیس نہیں پڑے گی جو ان فقیران خدا نے پیسی ہے، جو خاصان ذوالکبریاء نے اپنی زندگی کو شریعت اور طریقت کی راہ پہ چلایا۔ تو جب ہم اس راستے پر چلتے چلتے، یہ راستے مشکل بڑے ہیں لیکن اگر چل پڑے تو اللہ مہربانی بھی بڑی فرماتا ہے۔ آدم چشتی مرحوم نے کہا تھا ہر آہ تبسم بن جائے، ہر اشک ستارہ ہو جائے، دنیا ہی بدل جائے اپنی، گر ان کا اشارہ ہو جائے، اس غم کا مداوا کیا سوچیں، اس درد کا درما کیا ڈھونڈیں، جو درد کی خود تشکیل بن کر ہر درد کا چارہ ہو جائے۔ طوفانوں سے ٹکرانے کی عادت ہے محبت کو بننا، ہر دن کا کشتی بن جائے، ہر موج کنارہ ہو جائے، مانا کہ محبت کی راہ میں ہر گام پہ سو خطرے ہیں، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تکمیل محبت کی خاطر کیا کیا نہ کیا ہم نے آدم، ممکن ہے اب ان کے کہنے پہ مرنا بھی گوارا ہو جائے۔ جب ہم اپنے محبوب کے نام پر اپنا جینا اپنا مرنا لگا دیں گے تو پھر اللہ مہربانی فرما دے گا۔ میرے بابا پیر مصطفیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زندگی نہیں پائے گی، آپ کی ظاہری سے زیارت نصیب نہیں ہوئی، مزار شریف پہ کئی دفعہ قرآن خوانی کی، فاتحہ خوانی کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن ایک ولی کامل ان کے قدموں میں ان کے ساتھ سفر بھی نصیب ہوا، حضر بھی نصیب ہوا، ان کی ذات کے ساتھ عمرہ شریف کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ میرے استاد گرامی قبلہ الحاج حافظ نذیر احمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نا فرمایا کہ ولی بننا اتنا آسان بھی نہیں اور اتنا مشکل بھی نہیں۔ فرمایا جب تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے نا بے سمجھ جاؤ تم ولی بننے کے قریب ہو چکے ہو۔ اور اگر ہماری زندگی
ہمارا جینا مرنا. قبلہ استاد گرامی فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے سانچے میں یوں ڈال لو کہ تمہارا انگ انگ، تمہارا روح روح پکار اٹھے، اللہم ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یا مالکا، اے میرے سونے رب، میری نمازیں تیرے لیے، میری زندگی کی ہر قسم کی قربانیاں تیرے لیے، یہ زندگی بھی تیرے لیے، یہ مرنا بھی تیرے لیے. جب بندہ یوں اپنی زندگی کو رضائے خدا بندی کے سانچے میں ڈالتا ہے تو پھر آخری وقت ہوتا ہے، بندے کو کہیں سے یہ آواز سنائی دیتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ آ، وہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تو اس سے راضی ہو جا، اس کی خاص بندوں میں داخل ہو جا، اس کی خاص جنت میں داخل ہو جا. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان ولیوں کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی سخت بات بھی نہیں کی اور کوئی مشکل بات بھی نہیں کی. ان فقیروں کی باتوں کو سادہ سے سادہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ صرف ہم فقیروں کی کرامتیں نہ سنیں، ان فقیروں کا جو پیغامی شریعت ہے، ان فقیروں کا جو درس طریقت ہے، وہ بھی ہمارے اس کان سے ہوتے ہوئے ہمارے ذہن میں اترے، ذہن سے ہوتے ہوئے دل میں اترے، اور ہمارے دل کی دنیا رب کی یاد سے آباد ہو جائے. جنہوں نے اس خوبصورت بدن کو سجایا، قبلہ پیر سید عامر حسین شاہ صاحب، پیر سید کاشف شاہ صاحب، پیر سید نجم شاہ صاحب، قبلہ استاد گرامی علامہ قاری فیصل محمود چشتی صاحب، دیگر جناب آپ نے تعاون فرمایا، اللہ ان کا قبول فرمائے. میں نے جو جملے کے مجھے حکم فرمایا گیا تھا کہ مختصر تقریر کرنی ہے، اگر میں نے مختصر کی ہے تو اچھا ہے، اگر میں نے تھوڑا ٹائم زیادہ لیا ہے تو جناب آپ کا وقت میں نے برباد کیا یا ضائع کیا، میں ان سے معافی مانگتا ہوں. جو جملے غلط ہوئے اللہ مجھے خاص معافی نصیب فرمائے. اگر کوئی لفظ یا حرف میرے منہ سے صحیح نکلا، اللہ اس کو یہ تاثیر بخشے کہ میری آپ سب کی زندگی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی